یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہوموسیکشوالٹی کے خلاف بات کی، یعنی ہم جنس پرستی کے خلاف بات کی، تو لوگوں نے کہا کہ انہیں ان کے گھر اور ان کے گاؤں سے نکال دو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے۔ یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے بڑی دقتوں کا سامنا کیا۔ یہ راستہ ہمیشہ کانٹوں بھرا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سالوں تک دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن چند ہی لوگ راہ راست پر آئے۔ جب بھی وہ ان کو راہ راست کی طرف بلاتے، وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھ لیتے اور چہرے پر کپڑے ڈھانک لیا کرتے۔ قرآن کریم میں ہے کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کیونکہ وہ ایک اللہ کی بات کرتے تھے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کی دھمکی دی اور ان کو جادوگر کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہوموسیکشوالٹی کے خلاف بات کی، یعنی ہم جنس پرستی کے خلاف بات کی، تو لوگوں نے کہا کہ انہیں ان کے گھر اور ان کے گاؤں سے نکال دو کیونکہ یہ پاک دامن لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی اور بھی بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئی، انہیں بلا وجہ ستایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ یہ تھی کہ وہ راہ راست پر لوگوں کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کی نجات کے لیے باتیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین ہیں، جب آپ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں نے انہیں بھی تکلیفیں دی، انہیں بھی پریشان کیا اور ہر طرح ان پر ظلم و ستم ڈھائے۔ محترم سامعین و ناظرین، سیرت پاک کی اس اہم سیریز میں آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو کن کن مصائب و آلام سے دوچار ہوئے، کیسی کیسی پریشانیاں ان کو درپیش ہوئی۔ اور یہ موضوع، یہ ٹاپک ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہم مائنورٹی میں رہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مائنورٹی میں تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات 63 سال رہی۔ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ 13 سالوں تک مکہ مکرمہ میں کفار کے درمیان تبلیغ دین فرماتے رہے، لیکن جب عاجز آ گئے پھر مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں 10 سالوں تک لوگوں کے درمیان اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بہت ہی معزز و محترم تھے۔ الصادق الامین کے لقب سے جانے جاتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا اور قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہترین آدمی ہے، ان کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم میری اتباع کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، تو تمام لوگ، تمام کفار قریش آپ کے جانی دشمن ہو گئے کہ 13 سالوں تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ 13 سال انتہائی مشکلوں میں گزرے کہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر قرآن کریم کی مکی صورتوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر صورت میں
تقریباً ہر صورت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت کی فتح اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، آپ غالب آئیں گے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان پر بھی غلط الزام لگے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہا گیا ہے، ان کو بھی ساحروں اور مجنون کہا گیا ہے۔ اس لیے اے نبی آپ صبر کریں، فتح مبین آپ کی ہوگی، آپ کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا۔ ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو رنج پہنچاتی ہے، یا آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، مگر وہ جھٹلائے جانے اور ایذائے دیے جانے پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دین کی راہ میں اتنی ایذائیں دی گئی کہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اتنا خوف زدہ کیا گیا کہ کسی اور کو خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 30 راتیں ایسی گزری کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے ہم کھا سکیں مگر تھوڑے مقدار میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں کھل کر دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی اپنے جانثاروں کے ساتھ حرم کعبہ میں آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ یہ سن کر کفار قریش آگ بگولا ہو گئے اور تمام مسلمانوں پر وہ حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اتنا زد و کوب کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے۔ یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ وہی نبی جن کو اہل مکہ امین و صادق کے لقب سے پکارتے تھے، آج انہیں زبانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع ہو رہے۔ کوئی انہیں جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ کافروں کا قول مذکور ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے وہ شخص، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ذکر نازل کیا گیا، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ کفار قریش انہیں جادوگر اور مجنون اور کذاب یعنی جھوٹا کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ اعلیٰ اخلاق کے معیار پر قائم اور فائز ہیں۔ لیکن دیوانے کون تھے؟ پاگل کون تھے؟ پاگل تو وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا کرتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا کرتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ظلمت قرار دیتے تھے۔ لیکن جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے نور ہدایت کے لیے چن لیا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بیٹھے اور ان کے دل نور نبوت سے منور ہو گئے۔ محترم سامعین، کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لفظوں سے تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ جسمانی طور پر بھی تکلیف دینے سے باز نہ آئے۔ آپ کو گالیاں دی گئی،
آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، آپ کے گلے میں پٹا ڈال کر کھینچا گیا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے پشت پر اوجھڑیاں ڈالی گئی، کوئی آپ کے سر اقدس پر مٹیاں ڈال دیتا، کوئی آپ کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے دروازے پر کوڑا کرکٹ اور کانٹے دار لکڑیاں بچھائی گئی تاکہ آپ دین کی خدمت نہ کر سکیں، دین کی تبلیغ نہ کر سکیں۔ روایتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے آپ کے پڑوسی تھے، عقبہ بن معیط، نضر بن حارث، عاص بن وائل، حکم بن عاص، اور ان سب کا سربراہ آپ کا نسبی چچا ابو لہب تھا۔ یہی لوگ ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کو، تمام قبیلے والوں کو بلایا اور صفا پہاڑی کے پاس جمع کیا اور دعوت دین دینے لگے۔ اسی وقت ابو لہب یہ کہہ کر مخالفت کرنا شروع کر دیا کہ کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا، لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی بات مت ماننا، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اسی طرح سے اس کی بیوی ام جمیل اپنے گھر کا کوڑا اور کانٹے دار لکڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ دیتی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری سورت ان کی مذمت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام اسلام لاتے تھے انہیں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر زادے تھے، ان کی والدہ ان کو بہترین لباس پہنایا کرتی تھی، اچھی خوشبو لگایا کرتی تھی، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ جب وہ حبشہ سے واپس آئے تو ان کا جسم سوکھ کے کاٹا ہو چکا تھا اور ان کے جسم پر، ان کے بدن پر پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا، ان کے گلے میں پٹا ڈال کر بازار میں گھسیٹتا، بچوں سے پٹواتا، تپتی ریت پر لٹاتا، مگر ان کی زبان پر صرف ایک کلمہ تھا، احد احد احد۔ حضرت عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ حضرت خباب بن ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، ان کی چربی سے وہ انگارے بجھنے لگتے اور اس کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، جسے دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے۔ قریش کے سردار ابو جہل اور اس کے ساتھی ہر اس شخص کو نشانہ بناتے جو اسلام قبول کر لیتا۔ بااثر مسلمانوں کو تجارتی بائیکاٹ کی دھمکیاں دی جاتی اور غریب مسلمانوں کو جسمانی طور پر تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود صحابہ کرام حق پر ڈٹے رہے۔ ان کے ایمان کو نہ بھوک روک سکی، نہ پیاس روک سکی، نہ تپتی ریت، نہ دہکتے انگارے۔ انہوں نے عزم و استقلال کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کوئی شخص اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے ایک دوسری پلاننگ کی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ مکے کا امیر ترین انسان بن جائیں گے، اور اگر آپ کسی حسینہ سے، کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوبصورت عورت سے شادی کرا دیں گے، اور اگر آپ قائد بننا چاہتے ہیں، سب کا سربراہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو قائد مان لیں گے،
اور اگر آپ کو کوئی دقت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے تو ہم آپ کے علاج کے لیے پیسہ جمع کریں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے نہ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ مجھے عورت چاہیے، نہ مجھے حسن چاہیے، میں تو صرف اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور میں اللہ کے پیغام کو پہنچا کر رہوں گا۔ جب کفار قریش اس پیشکش میں بھی ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم ایک دن آپ کے خدا کی عبادت کر لیں اور دوسرے دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، نہ ہم آپ کے خدا کی برائی کریں نہ آپ ہمارے خدا کی برائی کریں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد فرما دیا، اس لیے کہ وہ باطل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باطل کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم یہ خوبصورت اور نوجوان آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ انہیں اپنا بیٹا بنا لیں اور آپ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ جناب ابو طالب نے ایک خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارا بیٹا لے لوں کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور اسے اچھے سے رکھوں؟ یہ کتنا برا سودا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو پالوں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعب ابی طالب میں محاصرہ کر دیا اور ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اور یہ محاصرہ، یہ بائیکاٹ ایک دو دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 3 سالوں پر محیط ہے۔ اور یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے انتہائی پریشان کن اور انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے تھے، نوجوان اور بوڑھے لوگ درخت کے پتے چباتے تھے، اور اگر کوئی باہر جاتے تھے کہ کوئی سامان خرید کے لائیں تو کفار قریش ان تاجروں کے پاس جاتے اور ان کے سامان کی قیمتیں اتنی بڑھوا دیتے، اتنی زیادہ کروا دیتے کہ یہ بیچارے مسلمان خرید نہیں سکتے تھے۔ یہ 3 سال کا دور انتہائی مشکل دور تھا۔ شعب ابی طالب پہ انشاءاللہ العظیم ایک مکمل ویڈیو ہمارے پیام اسلام چینل پر آئے گی۔ محترم سامعین، جناب ابو طالب کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی چٹان سے محروم کر دیا جو دنیا کے طوفانوں کے مقابلے میں ایک ڈھال بنی ہوئی تھی۔ دل غم سے بوجھل تھا اور مکے کی سنگ دلی ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امید کی ایک شمع لیے ہوئے اپنے وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیے طائف کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پیدل ہیں، پیاسے ہیں، مگر دل میں ایک آرزو ہے، شاید اہل طائف حق کو قبول کر لیں، شاید وہاں پہ رحم کے کچھ دروازے کھل جائیں۔ لیکن طائف پہنچ کر جو چہرے سامنے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت مایوسی ہوئی۔ 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے ان سے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کو راز رکھنا، مگر رحم دل نبی کی یہ نرم باتیں ان کے دلوں کو نہ پگھلا سکی۔ جاتے وقت انہوں نے اوباشوں، بد کرداروں اور ان لونڈوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے تاکہ وہ چلاتے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے جائیں۔ جب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے تھے، وہ اوباش، وہ لونڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر پتھر مارتے تھے۔ آخرکار زخمی، نڈھال اور پریشان حال نبی ربیہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں، وہاں کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، مگر غم اس قدر ہے کہ دل سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔
خود فرماتے ہیں کہ میں غم سے نڈھال تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا، جب میں قرن ثعالب میں پہنچا تو وہاں جا کر مجھے ہوش آیا۔ تب اللہ رب العزت نے رحمت کا دروازہ کھولا، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کے قوم کی بدسلوکی کو سنا اور یہ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں، یہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ انہیں جو حکم دیں گے یہ کر دکھائیں گے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو کہتا کہ مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جسم اگرچہ نڈھال ہے، خون میں لت پت ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، لیکن جب بولتے ہیں تو رحمت والے الفاظ بولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں گے اور میری نبوت کو تسلیم کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ محترم سامعین، طائف کا واقعہ ایک صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ صبر اور رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے پیش کیا تھا۔ محترم سامعین اکرام، جب مکے کی سرزمین پر ظلم کی چکی بے گناہ مسلمانوں کو پیس رہی تھی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ پھر جب حبشہ سے وہ واپس آئے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو مسلمان آہستہ آہستہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جب مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش یہ غم لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام مسلمان مدینے میں جمع ہو جائے اور وہاں سے ہم پر ایک ساتھ حملہ نہ کر دیں۔ ادھر کفار قریش غصے سے بپھرے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں حسد اور دلوں میں بغض اور زبان میں زہر بھرے الفاظ تھے۔ وہ جل کر کہنے لگے کہ کب تک ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو برداشت کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ یہ میٹنگ دارالندوہ میں تھی اور تمام قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور الگ الگ رائے پیش کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اسے ملک بدر کر دو، کسی نے کہا کہ اسے ایک روم میں ایک کمرے میں بند کر دو، کسی نے کہا کہ اسے زنجیروں میں جکڑ دو، مگر شیطان جو ایک نجدی شیخ کے روپ میں تھا اس نے تمام آراء کو رد کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ میں ایک رائے پیش کرتا ہوں، تمام قریش کے طاقتور نوجوانوں کو جمع کرو، ان کو ایک تیز تلوار دو اور وہ سب مل کر محمد پر ایک ساتھ حملہ کر دیں، ان کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا، اس کے بعد وہ خوں بہا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ شیطان خوش ہو کر کہنے لگا کہ یہ بہترین رائے ہے، اب اس کے بعد کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یوں سب اس بات پر متفق ہو گئے اور تمام نوجوان طاقتور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، مگر وہ نہ جانتے تھے کہ جس کے قتل کے لیے وہ سازش کر رہے ہیں وہ رب العالمین کا محبوب ہے، وہ اللہ کی نگہبانی میں ہے۔ اسی رات حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کفار قریش کے تمام پلاننگ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج اپنے بستر پر نہ سوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ علی، آج تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ کفار کے نوجوان نبی کے قتل کے لیے باہر انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ مطمئن ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کے درمیان سے نکلتے ہیں اور ہر ایک دشمن کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ کفار آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر دراصل وہ اندھے تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے مگر کسی کو کچھ نہ پتہ چلا۔ محترم سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی
13 سالوں تک ہر دن ایک نئی آزمائش تھی، ہر دن ایک نیا واقعہ تھا جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں کو جھیلتے رہے۔ کبھی دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی خاک و غبار اور مٹی آپ پر پھینکی گئی، کبھی ناپاک ہاتھوں نے آپ کے سر اور داڑھی کے بال نوچنے کی جسارت کی، اور کبھی آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی بدبختانہ کوشش کی گئی۔ طائف کی وادیاں آپ کے خون آلود قدموں کی گواہ ہیں، اور شعب ابی طالب کی وہ سختیاں آپ کے بھوک پیاس اور صبر کی تصویر ہیں۔ لیکن آپ رکنے والے نہ تھے، نہ زبان سے بد دعا اور نہ دل میں بدلہ کی نیت تھی، بس اللہ کی رضا اور انسانوں کی ہدایت کی کوشش تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ آپ زخموں سے چور ہو کر بھی نفرت کا جواب محبت سے، ظلم کا جواب صبر سے اور جہالت کا جواب علم سے دیا۔ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے اداؤں سے، اپنے صبر سے تمام مسلمانوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے ایک مینارۂ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ایک نمونہ ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔